یہ ہمارے لیے وارننگ سے کم نہیں ہے۔ پہلے افغانستان کا اشرف غنی اسی طرح فرار ہوا تھا اور پھر سری لنکن وزیر اعظم بھی اسی طرح بھاگے تھے۔ نئے ظالموں کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ اللہ نہ کرے کہ یہاں کے حکمرانوں کو شاید ہیلی کاپٹر تک پہنچنا بھی نصیب نہ ہو۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے، اس انقلاب کے حوالے سے مشاہد حسین نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ کا ہیلی کاپٹر اڑا تو مجھے یہ دو باتیں یاد آئیں کہ اس خطے میں پہلے بھی یہ منظر دیکھا جا چکا ہے۔ پہلے افغانستان کا اشرف غنی اسی طرح فرار ہوا تھا اور پھر سری لنکن وزیر اعظم بھی اسی طرح بھاگے تھے۔ تو انقلاب تو میں نہیں اس کو خیر کہتا، انقلاب کا تو مطلب یہ اور ہے۔ یہ جو کچھ یہ مشاہد کے بقول اور یہ بات درست ہے، لاجیکل ہے، میں اس کو مختلف طریقوں سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے لیے وارننگ سے کم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، حضرت علی کا ایک قول ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور مسلمان کو تقریباً وہ یاد بھی ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے۔ کفر جسے ہم کہتے ہیں، ہمارا دوست ہے چین میں، تو کوئی مطلب دین یا کوئی مذہب ایسا تو نہیں ہے، لیکن ظلم پہ قائم حکومت یا معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بہرحال یہ میں اس کو انقلاب تو نہیں کہتا، انقلاب تو بالکل ہی، میرا خیال ہے کہ انسانی تاریخ میں بڑا یہ ہمارے ایران میں آیا تھا خمینی صاحب کا، فرینچ ریولوشن ہے، وہ رشین ریولوشن ہے، اور بڑے ریولوشنز ہیں اس طرح کے، لیکن وہ بیسیکلی نئے ظالموں کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ پرانے انقلاب کی میری ڈیفینیشن بالکل مختلف ہے۔ بنیادی طور پہ نئے ظالم پرانے ظالموں کو ریپلیس کرتے ہیں۔ کوئی انقلاب آپ اٹھا کے دیکھ لو، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو بہرحال بھوک ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے آقا نے پناہ مانگی کہ یہ انسان کو افلاس جو ہے وہ شرک تک لے جاتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے۔ تو پاکستان کے جو حالات ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں، وہ اللہ نہ کرے کہ یہاں کے حکمرانوں کو شاید ہیلی کاپٹر تک پہنچنا بھی نصیب نہ ہو۔ ظاہر ہے کوئی پلیزنٹ صورتحال تو نہیں ہے۔ یہ حسینہ واجد، بھارت اب آگے منزل کیا ہوگی میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات پکی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حسینہ واجد کے جو والد تھے وہ قتل ہوئے، لیکن قتل ہونے کے باوجود وہ آدمی زندہ تھا۔ ایک کلٹ کریٹ کرنے کے لیے اس کے بت بنائے گئے تھے، یہ وہ، اور یہ شاید تاریخ میں پہلی بیٹی ہے حسینہ واجد جس نے باپ کو دوبارہ قتل کیا، اس کا نام و نشان۔ شیخ مجیب الرحمان کو نفرت کا سمبل اور گالی بنا دیا، کس نے؟ اس کی اپنی بیٹی نے، کیونکہ اس کے رویے عوام دشمن تھے۔ شی واز اے فیشسٹ، عوام کے ساتھ مسلسل ظلم زیادتی کے نتیجے میں۔ اور دیکھیں ایک اور بڑی دلچسپ بات، حالانکہ ترقی کے حوالے سے دیکھیں تو اس خاتون نے خاصا کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن باغیرت عوام ہیں بنگلہ دیش کے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو گئی ہیں تو تم ہمیں ویسے ٹھڈے مارتے رہو اور ہمارے ساتھ بدماشی کرو اور ہمارے حقوق پامال کرو، چونکہ وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ٹیمپرنگ کرتی تھی یہ خاتون۔ بہرحال اس کا انجام اس کے سامنے ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شی ول بی ایبل ٹو کم بیک۔ اور دوسری طرف جو اس کی پرانی رائیول تھی وہ بھی رہا ہو گئی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر آرمی چیف جو بنگلہ دیش کے ہیں انہوں نے فیور کیا ہے، اگر یہ عوام کے ہتھے چڑھ جاتی، اس کی بوٹی نہیں، وہ ریشہ علیحدہ کر دیتے، اور یہ
عجیب بات ہے کہ اتنی دیر اقتدار میں رہنے کے باوجود اس خاتون کی ٹوٹل کمائی کیا تھی؟ عوام کی نفرت۔ لیکن عوام بہرحال بنگالیز اور طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک حد تک برداشت کیا، اس کے بعد اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بہرحال وہاں نئے انتخابات کی، اور اس وقت جن کو نوبل پرائز ملا تھا، یونس میرا خیال ان کا نام ہے، بہت رسپیکٹیبل شخصیت، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے وقتی طور پہ ٹیک اوور، اس کا نام و نشان تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کو نفرت کا سمبل اور گالی بنا دیا، کس نے؟ اس کی اپنی بیٹی نے، کیونکہ اس کے رویے عوام دشمن تھے۔ شی واز اے فیشسٹ، عوام کے ساتھ مسلسل ظلم زیادتی کے نتیجے میں۔ اور دیکھیں ایک اور بڑی دلچسپ بات، حالانکہ ترقی کے حوالے سے دیکھیں تو اس خاتون نے خاصا کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن باغیرت عوام ہیں بنگلہ دیش کے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو گئی ہیں تو تم ہمیں ویسے ٹھڈے مارتے رہو اور ہمارے ساتھ بدماشی کرو اور ہمارے حقوق پامال کرو، چونکہ وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ٹیمپرنگ کرتی تھی یہ خاتون۔ بہرحال اس کا انجام اس کے سامنے ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شیل بی ایبل ٹو کم بیک۔ اور دوسری طرف جو اس کی پرانی رائیول تھی وہ بھی رہا ہو گئی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر آرمی چیف جو بنگلہ دیش کے ہیں انہوں نے فیور کیا ہے، اگر یہ عوام کے ہتھے چڑھ جاتی، اس کی بوٹی بوٹی نہیں، وہ ریشہ ریشہ علیحدہ کر دیتے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اتنی دیر اقتدار میں رہنے کے باوجود اس خاتون کی ٹوٹل کمائی کیا تھی؟ عوام کی نفرت۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو گئی ہیں تو تم ہمیں ویسے ٹھڈے مارتے رہو اور ہمارے ساتھ بدماشی کرو اور ہمارے حقوق پامال کرو، چونکہ وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ٹیمپرنگ کرتی تھی یہ خاتون۔ بہرحال اس کا انجام اس کے سامنے ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ شیل بی ایبل ٹو کم بیک۔ اور دوسری طرف جو اس کی پرانی رائیول تھی وہ بھی رہا ہو گئی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اگر آرمی چیف جو بنگلہ دیش کے ہیں انہوں نے فیور کیا ہے، اگر یہ عوام کے ہتھے چڑھ جاتی، اس کی بوٹی بوٹی نہیں، وہ ریشہ ریشہ علیحدہ کر دیتے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اتنی دیر اقتدار میں رہنے کے باوجود اس خاتون کی ٹوٹل کمائی کیا تھی؟ عوام کی نفرت۔